بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ، اس کی قوم اور خود آزر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جلنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے شہر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ آخر ایک دن اللہ کا نام لے کر اپنے شہر سے نکل گئے، اپنے باپ، اپنے خاندان اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت مکہ میں نہ کوئی درخت تھا، نہ سبزہ، نہ نہر، نہ کنواں، نہ حیوان تھے، نہ انسان، نہ مکی تھے، نہ مکان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر بیوی اور بیٹے کو اتارا، پھر ان کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، آپ ہمیں کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا آپ مجھ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس جنگل بیابان میں جہاں نہ کھانا، نہ پانی، نہ گھر، نہ در۔ اچھا یہ تو بتائیے، کیا مجھ کو اس تنہائی میں چھوڑ دینے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم کو یوں نہ چھوڑے گا۔ جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت سے پیاسے ہوئے تو ان کی ماں پانی کی جستجو میں نکلی، مگر مکہ میں پانی کہاں، نہ وہاں نہر، نہ کنواں، پانی کہاں سے ملتا اور وہ کیسے پلاتی؟ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش کرتی تھی، مگر پانی کا کوسوں دور پتہ نہیں۔ صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی تھی، مگر پانی کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ دوڑ دھوپ بہت پسند آئی، اور ایسی پسند آئی کہ اپنے تمام بندوں کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ کی تقلید کریں۔ چنانچہ آج اللہ کے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں بندے اور بندیاں صفا مروہ کی دوڑ لگاتی ہیں، جس سے حضرت ہاجرہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیاسے بچے کی اور اس کی ماں کی دوڑ دھوپ کو نگاہ رحم سے دیکھا، اس کی رحمت و محبت کو جوش آیا، بس فوراً دونوں ماں بیٹوں کے لیے زمین سے ایک چشمہ پیدا کر دیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس خداداد چشمے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ وہ پانی آج تک باقی ہے، جو اس وقت زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ یہ وہی کنواں ہے کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس کا پانی پیتے ہیں اور اپنے ساتھ اس کا تبرک بھی لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مکہ آئے تو بیوی اور بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت بھی بہت تھی، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت یہی ایک اکیلے لڑکے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے محبوب اور پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، ان کا خواب بھی سچا تھا۔ سمجھ گئے کہ یہ خواب و خیال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ سمجھ کر بیٹے سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا، مجھے یہ خدا کا حکم معلوم ہوتا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے بے تأمل اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم اور صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مینا پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے اور باپ نے پیارے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان لینے کا شوق نہیں تھا، بلکہ صرف اس کو اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا امتحان مقصود تھا۔ اس کو یہ دیکھنا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہماری دوستی کا زیادہ پاس ہے یا بیٹے کی محبت غالب آتی ہے۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈھا لے کر فوراً جاؤ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے نہ پائیں، اسماعیل علیہ السلام کے بدلہ اس مینڈھے کی قربانی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پرخلوص کام اور سچی محبت کو بہت پسند فرمایا۔ آج جو بقرعید میں قربانی ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی یادگار ہے۔